بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں اسرار طہارت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہوئے انہیں پاکیزگی کا حکم دیا اور ان کے باطن کو پاک کرنے کے لیے ان کے دلوں پر انوار و الطاف یعنی مہربانیوں کا فیضان جاری کیا، اور ان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے پانی بنایا جو پتلا اور بہنے والا ہے، اور رحمت کاملہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جنہوں نے نور ہدایت کے ساتھ عالم کے اطراف و اکناف کو گھیرا ہوا ہے، اور آپ کی پاکیزہ آل پر ایسی رحمت ہو جس کی برکات خوف کے دن ہمیں نجات دلائیں، نیز ہمارے اور ہر آفت کے درمیان ڈھال کا کام دیں۔ حمد و صلوات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اسلام کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے، اور ارشاد خداوندی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ: اور اس مسجد قباء میں کچھ مرد ہیں جو خوب پاک ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں کسی حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ان روایات کے ظاہر سے اہل بصیرت نے معلوم کیا کہ باطن کو پاک کرنا سب سے اہم بات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی پاکیزگی نصف ایمان ہے سے یہ بات مراد لینا صحیح نہیں کہ ظاہر کو پانی وغیرہ ڈال کر پاک کیا جائے اور باطن کو ویران رکھا جائے اور اس میں خباثتیں اور گندگیاں باقی رہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مراتب طہارت۔ طہارت کے 4 مرتبے ہیں۔ ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں اور پخانے وغیرہ سے پاک کرنا، اعضاء کو جرائم اور گناہ سے پاک رکھنا، دل کو اخلاق مذمومہ اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک رکھنا، باطن کو اللہ کے غیر سے پاک رکھنا، اور یہ انبیاء کرام اور صدیقین کی طہارت ہے۔ ہر مرتبہ میں طہارت اس عمل کا نصف ہے جس میں وہ پائی جاتی ہے۔ مثلا باطنی عمل میں انتہائی مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت منکشف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دل اس وقت تک حقیقتاً معمور نہیں ہو سکتا جب تک غیر خدا کوچ نہ کر جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ لَهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے اللہ ہے، پھر ان کو ان کی یہودگیوں میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیں۔ کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیر خدا کی طرف توجہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ۔ اور ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ جہاں تک دل کے عمل کا تعلق ہے تو اس مقصد منتہا یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق اور مشروع عقائد سے آباد کیا جائے، اور وہ اس وقت تک ان سے متصف نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مخالف امور سے پاکیزگی حاصل نہ کر لے، اور وہ برے عقائد اور ناپسند خصلتیں ہیں تو اس کا پاک کرنا 2 حصوں میں سے ایک کو پاک کرنا ہے، اور وہ پہلا حصہ ہے جو دوسرے کے لیے شرط ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ اسی طرح اعضاء کو ممنوعات سے پاک رکھنا 2 میں سے 1 حصہ ہے، اور یہ پہلا حصہ ہے جو دوسرے کے لیے شرط ہے، تو اس کی پاکیزگی 2 میں سے پہلا حصہ ہے، اور عبادات کے ذریعے اعضاء کو معمور رکھنا دوسرا حصہ ہے، اور یہ ایمانی مقامات ہیں، اور ہر مقام کا ایک طبقہ ہے، اور کوئی بندہ بلند طبقے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ نچلے طبقے سے تجاوز نہ کرے۔ پس مذموم صفات سے باطن کو صاف کر کے اچھی عادت کے ساتھ عبادت کرنے تک اس وقت تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ دل کو بری عادت سے پاک کرنے اور اچھے اخلاق سے آباد کرنے سے فارغ نہ ہو جائے۔ اور جو آدمی اعضاء کو ممنوعات سے پاک کرنے اور عبادت کے ساتھ معمور کرنے سے فارغ نہ ہو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب مطلوب معزز و مشرف ہو تو اس کا راستہ مشکل اور لمبا ہوتا ہے، نیز گھاٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ بات محض آرزو اور آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، جو شخص ان طبقات کے درمیان تفاوت سے اندھا ہو تو وہ طہارت کے مراتب سے صرف آخری درجے کو سمجھ سکتا ہے۔ جو مطلوب مغز کی نسبت آخری ظاہری چھلکا ہے تو وہ
उसमें जब गौर करता है और उसके तरीक़ों में मुबालगा करता है, इस तरह वो अपने तमाम वक़्त इस्तंजा, कपड़े धोने, ज़ाहिर को पाक करने और बहुत बहने वाले पानी की तलाश में गुजार देता है, क्योंकि वो अपने वसवसे और अकली ख्यालात से यही समझता है कि तहारत जो शरीफ और मकसूद है वो यही है। वो इस्लाफ की सीरत से नावाकिफ़ है। वो अपनी तमाम फ़िक्र और हिम्मत को दिल की पाकीज़गी में लगा देते थे और ज़ाहरी अमूर में अव्वल की निस्बत इतनी कोशिश नहीं करते थे। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतने बड़े मनसब के बावजूद एक ईसाई औरत के घड़े से वज़ू फरमाया, और हत्ता कि वो चर्बी और खाने के बाद हाथ नहीं धोते थे, बल्कि वो उन्हीं उंगलियों को अपने कदमों के निचले हिस्से से पूंछ लेते थे, और उश्नान एक बोटी जो सफाई के लिए साबुन का काम देती है के साथ हाथों को धोना बिदअत समझते थे। वो मसाजिद में नंगी ज़मीन पर नमाज पढ़ते थे और रास्तों में नंगे पांव चलते थे, और उनमें से जो शख्स अपने और ज़मीन के दरमियान किसी बिछोने को रुकावट नहीं बनाता था वो उनके अकाबिर में शुमार होता था। और वो इस्तंजा करते वक्त पत्थरों पर इक्तफा करते थे, पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा और दीगर असहाब सुफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, तर्जुमा, हम भुना हुआ गोश्त खाते, फिर नमाज खड़ी हो जाती तो हम अपनी उंगलियों को कंकरियों पर डालकर मिट्टी से पूंछ लेते और तकबीर कहते। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उश्नान बूटी को नहीं जानते थे, और हमारे रुमाल हमारे पाँव के तलवे होते थे। हम जब चिकनाई वाली चीज़ खाते तो उनके साथ पूंछ लेते। कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले 4 चीज़ें ईजाद हुई। नंबर 1 छलनी, नंबर 2 उश्नान, नंबर 3 दस्तरख्वान और नंबर 4 पेट भर कर खाना। तो इन लोगों की मुकम्मल तवज्जो बातिन की पाकीज़गी की तरफ होती थी। हत्ता कि उनमें से बाज़ ने फरमाया जूते में नमाज अफजल है, क्योंकि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपकी नालैन मुबारक के साथ कुछ लगा हुआ है, तो आपने नालैन मुबारक उतार दी थी, और सहाबा कराम ने भी अपने जूते उतार लिए। तो उस वक़्त आपने फरमाया, तुमने अपने जूते क्यों उतारे? हज़रत इमाम नखई रहमतुल्लाह अलैह जूतियाँ उतारने वालों के बारे में कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कोई ज़रूरतमंद आकर इन जूतों को ले जाए। आप जूते उतारने को अच्छा नहीं समझते थे, तो उन लोगों ने इन अमूर में इस कदर शाखिल से काम लिया और रास्तों के कीचड़ में नंगे पाँव चलते और उस पर बैठ जाते, मसाजिद में ज़मीन पर नमाज पढ़ते, गंदम और जौ का आटा खाते, हालांकि उसे जानवरों के ज़रिए कहा जाता था और वो उस पर पेशाब करते थे। वो ऊँटों और घोड़ों के पसीने से नहीं बचते थे, हालांकि वो अक्सर निजास्तों में लोटपोट होते थे। उनमें से किसी के बारे में मनकूल हैं कि उसने निजास्तों की बारीकियों के बारे में सवाल किया हो, तो इस सिलसिले में वो इस तरह बेपरवाह रहते थे। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक गिरोह ने निरी जहालत का नाम पाकीज़गी रख लिया है और कहते हैं ये दीन की बुनियाद है। तो उनका ज़्यादा वक्त ज़ाहिर को संवारने में खर्च है, जैसे कंघी करने और वाली औरत दुल्हन को संवारती है, हालांकि उनका बातिन वीरान है, तकब्बुर, खुदपसंदी, जहालत, रियाकारी और मुनाफकत से भरा हुआ है। उसे बुरा नहीं जानते और ना उस पर ताज्जुब करते हैं। और अगर कोई शख्स सिर्फ पत्थर से इस्तंजा करे या ज़मीन पर नंगे पाँव चले या ज़मीन पर नमाज पढ़े या मुसल्ला बिछाए, बगैर मस्जिद की चटाई पर नमाज पढ़े या पाँव पर चमड़े का गुलाफ, जूता वगैरह चढ़ाए बगैर फर्श पर चले या किसी बुढ़िया के बर्तन या किसी लापरवाह आदमी के बर्तन से वजू करे, तो उन पर क़यामत टूट पड़ती है। उस पर सख्त एतराज़ करते हैं और उसे नापाक ठहराते हैं और अपनी जमात से खारिज कर देते हैं। उसके साथ खाना खाने या मेल जोल से नफरत करते हैं। तो जो शिकस्ता हादी ईमान का हिस्सा है उसे नापाकी ठहराते हैं, रऊनत तकब्बुर को पाकीज़गी करार देते हैं। तो देख किस तरह मुनकर मारूफ और मारूफ मुनकर हो गया, और जिस तरह दीन की हकीकत और इल्म चला गया उसकी रस्म भी चली गई। एक शुबे का अजाला, अगर तुम कहो कि क्या हम सूफी कराम की इन आदात को जो उन्होंने अपनी शक्ल सूरत और पाकीज़गी में पैदा की हैं ममनुआत और मुनकरात कह सकते हैं, तो मैं जवाबन कहता हूँ हरगिज़ नहीं। हम तफसील के बगैर मतलब कौल नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पाकीज़गी का हसूल तकल्लुफ़, बर्तन और दीगर सामान तैयार करना, कदमों में जूता इस्तेमाल करना और गर्दो गुबार से बचने के लिए अपने सर और मुंह को चादर से ढांपना, और उसके अलावा दूसरे असबाब की ज़ात को देखा जाए, कोई दूसरी बात मलहूज ना हो, तो ये मुबाह चीज़ें हैं। और बाज़ औक़ात उनके साथ कुछ हालात और नीयतें शामिल होती हैं जो उनको कभी अच्छे कामों से मिला देती हैं और कभी बुरे अमूर के साथ मिलाती हैं। जहाँ तक ज़ाती तौर पर उनके मुबाह होने का ताल्लुक है, तो ये बात पोशीदा नहीं कि इंसान उनके ज़रिए अपने माल, बदन और कपड़ों में तसर्रुफ़ करता है और जो चाहता है करता है, जब तक उसमें माल को ज़ाया करना और फजूल खर्ची ना हो। और उनका बुरा होना इस तरह है कि उन्हें दीन की असल करार दिया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तफसीर करार दिया जाए। आपने फरमाया,
ترجمہ دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، حتیٰ کہ جو شخص پہلے لوگوں کی طرح کچھ کمی کرے تو یہ اس پر اعتراض کرتا ہے یا اس کا مقصد مخلوق کے لیے ظاہری زیب و زینت ہے اور جہاں ان کی نظر پڑتی ہے اسے حسین بناتا ہے تو یہ ریاکاری ہے جو ممنوع ہے، اور ان دو وجہ سے یہ عمل منکر یعنی برا ہے۔ یہ عمل معروف اس طرح بنتا ہے کہ اس سے بہتری مقصود ہو، زیب و زینت نہیں۔ نیز جو شخص اسے چھوڑ دے اس پر اعتراض بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کی وجہ سے نماز کو اول وقت سے مؤخر کرے، نہ اس کی وجہ سے کسی افضل عمل یا علم وغیرہ سے غافل ہو، اگر اس کے ساتھ ان امور میں سے کوئی بات ملی ہوئی نہ ہو تو یہ مباح ہے اور اسے نیت کے ذریعے قربت خداوندی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات صرف نکمے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنا وقت نماز میں صرف نہ کریں تو نیند یا لا یعنی باتوں پر خرچ کرتے ہیں، پس ان کا اس میں مشغول ہونا بہتر ہے، کیونکہ طہارتوں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ذکر عبادات کو تازہ کرتا ہے، لہذا جب تک برائی یا فضول خرچی کی طرف نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو علم و عمل والے ہیں انہیں مناسب نہیں کہ وہ اپنے اوقات کو اس پر صرف کریں، البتہ ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں، ان کے حق میں اس سے زیادہ منکر برائی ہے۔ اور وہ عمر جو نہایت قیمتی جوہر ہے اور نفع اٹھانے پر قادر شخص کے لیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے اور اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، لیکن نکمے قسم کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صفائی کے حصول کو چھوڑ دیں اور صوفیہ پر اعتراض کریں اور یوں اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مشابہ قرار دیں، کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اہم کام کے لیے فارغ ہو۔ جیسے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی داڑھی کو کنگھی کیوں کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں اس وقت فارغ ہوں، اسی لیے میں امام غزالی عالم متعلم اور عامل کے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ وہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں کو پہننے سے پرہیز کرے اور نرا خیال کرے کہ اس نے کوتاہی کی ہوگی اور وہ خود کپڑے دھونے میں وقت ضائع کرے۔ پہلے زمانے میں دباغت دیتے ہوئے یعنی رنگے ہوئے چمڑے پر نماز پڑھتے تھے، لیکن ان سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ طہارت و نجاست کے سلسلے میں ان میں سے کسی نے دھلے ہوئے اور رنگے ہوئے میں فرق کیا ہو، بلکہ جب وہ نجاست کو آنکھوں سے دیکھتے تو اس سے اجتناب کرتے۔ وہ احکالات کی گہرائی میں باریک بینی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ ریاکاری اور ظلم کی باریکیوں میں غور و فکر کرتے، حتیٰ کہ جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک رفیق سفر تھا جو آپ کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے ایک مکان کے دروازے کی طرف دیکھا جو بلند تھا، تو آپ نے فرمایا تم ایسا کام نہ کرنا، اگر لوگ اس مکان کی طرف نہ دیکھتے تو اس کا مالک یہ فضول خرچی نہ کرتا، تو اس کی طرف دیکھنے والا اس فضول خرچی پر مددگار ہے۔ تو وہ لوگ اپنے ذہن کو مکمل طور پر اس قسم کی باریکیوں کو جاننے میں لگاتے تھے، نجاست کے احتمالات کے لیے نہیں۔ اگر کوئی عالم کسی عام آدمی کو پائے جو اس کے کپڑے احتیاط کے ساتھ دھوئے تو یہ افضل ہے، کیونکہ سستی کی نسبت یہ بہتر ہے اور یہ عام آدمی اس دھونے کی وجہ سے نفع حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو جو برائیوں کا حکم دیتا ہے ایک جائز کام میں لگا رہا ہے، تو اس حالت میں وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، کیونکہ اگر نفس کسی کام میں مشغول نہ ہو تو وہ آدمی کو اپنے کام میں مشغول کر دیتا ہے، اور اگر اس کا مقصد اس عالم کا قرب حاصل کرنا ہو تو اس کے نزدیک یہ بہترین عبادت ہے، کیونکہ عالم کا وقت اس جیسے کاموں میں خرچ ہونے سے افضل ہے، تو اس طرح وہ وقت محفوظ رہے گا، اور عام آدمی کا بہترین وقت وہ ہے جو ایسے کاموں میں خرچ ہو تو اسے ہر طرف سے وافر بھلائی ملے گی۔ تو اس مثال سے اس قسم کے دوسرے اعمال، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعض کی بعض پر تقدیم کو معلوم کرنا چاہیے۔ عمر کی گھڑیوں کو اچھے کاموں میں لگانے کے لیے ان کا حساب کتاب کرنا امور دنیا اور اس کے تمام مال و اسباب میں غور کرنے سے افضل ہے۔ جب تم نے یہ ابتدائی بات سمجھ لی اور تجھے معلوم ہو گیا کہ طہارت کے 4 مراتب ہیں، تو ہم اس کتاب میں صرف چوتھے مرتبہ یعنی ظاہری طہارت کی گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم کتاب کے پہلے حصے میں صرف ظاہری طہارت کی بحث چھیڑیں گے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست سے طہارت، نمبر 2 حدث سے طہارت، بدن کے فضلات سے طہارت، اور یہ طہارت کاٹنے مثلا ناخن کاٹنے، استرا یا چونا استعمال کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے اور ختنہ سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی قسم نجاست سے طہارت حاصل کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے، کس چیز کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے اور دور کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ طرف اول زائل کی جانے والی نجاست کا بیان۔ یہ نجاست ہے اور آیان یعنی اشیاء 3 قسم کی ہیں: جمادات، حیوانات اور حیوانات کے اجزاء۔ کتے، خنزیر اور
جو ان دونوں یا ایک سے پیدا ہوتا ہے کے علاوہ تمام حیوانات پاک ہیں، لیکن جب ان میں کوئی مر جائے تو 5 کے علاوہ باقی سب ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آدمی، مچھلی، مکڑی، سیب کا کپڑا اور ہر وہ کھانا جو بدل جائے وہ اسی کپڑے کے حکم میں ہے، نیز پردہ چیز جس میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسے مکھی اور گبریلا، ایک کیڑا جو گوبر میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک غلطی سے کپڑا لکھ دیا جگہ جگہ، یہ کیڑا ہے، تو ان میں سے کسی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ حیوانات کے اجزاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جسے کاٹا جاتا ہے، اس کا حکم مردہ جانور کی طرح ہے، بال کاٹنے اور مر جانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے۔ بات ہیں جو اندر سے نکلتی ہیں تو جو تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ پاک ہیں، جیسے آنسو، پسینہ، لعاب اور رینٹ پاک ہیں اور وہ بدل جاتی ہیں، وہ ناپاک ہے۔ البتہ جو حیوان کی اصل ہو جیسے منی اور انڈا یہ پاک ہیں۔ پیپ، خون اور تمام جانوروں کا گوبر اور پیشاب ناپاک ہے۔ ان نجاستوں میں سے 5 کے علاوہ کسی سے کچھ بھی معاف نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نمبر 1، پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد نجاست کا اثر جب تک مخرج نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے معاف ہے۔ نمبر 2، راستوں کا کیچڑ اور لید کی غبار، اس کے باوجود کہ اس کی ناپاکی کا یقین ہو، جتنی مقدار سے بچنا ممکن نہ ہو معاف ہے، اور یہ وہ مقدار ہے کہ اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے خود اپنے آپ کو کیچڑ سے لتھیڑا ہے یا وہ اس میں گرا ہے۔ نمبر 3، موزے کے نیچے لگی ہوئی ایسی نجاست کہ اس سے راستہ خالی نہیں ہوتا تو رگڑنے کے بعد جو کچھ ہے وہ ضرورت کے تحت معاف ہے۔ نمبر 4، پسو کا خون تھوڑا ہو یا زیادہ معاف ہے، البتہ یہ کہ وہ عادت سے بڑھ جائے، چاہے وہ تمہارے کپڑے میں لگے یا کسی دوسرے کے کپڑوں میں ہو اور تم انہیں پہن لو۔ نمبر 5، پھنسیوں کا خون اور جو پیپ وغیرہ ان سے نکلتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے چہرے پر پھنسی تھی، اس سے خون نکل آیا تو آپ نے نماز پڑھی اور اسے نہیں دھویا، اور وہ ناسور جو عام طور پر باقی رہتے ہیں ان سے جو کچھ نکلتا ہے، اوپر فسد یعنی پچنا لگانے سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی اس کے معنی میں ہے، مگر جو پھوڑے کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کے دوسرے زخم انہیں استخاصہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا، اور وہ ان پھنسیوں کے حکم میں نہیں ہوں گے جن سے انسان کسی حالت میں بھی خالی نہیں ہوتا۔ ان 5 قسم کی نجاستوں میں شریعت کی چشم پوشی سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ طہارت کا معاملہ آسانی پر ہے، اس میں جو وسوسے وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ جس چیز کے ساتھ نجاست زائل کی جاتی ہے وہ چیز یا جامد ہوگی یا مایا یعنی بہنے والی جامد۔ استنجا والے پتھر میں وہ پاک بھی کرتے ہیں اور خشک بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ سخت پاک خشک کرنے والے ہوں اور قابل احترام نہ ہوں۔ بہنے والی چیزوں میں سے صرف 5 نجاستوں کو دور کرتا ہے، اور ہر پانی نہیں بلکہ وہ پانی جو کسی غیر ضروری چیز کے ملنے سے بہت بدل نہ گیا ہو۔ اگر نجاست مل جانے سے پانی کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پاک نہیں رہتا۔ اگر یہ چیزیں تبدیل نہ ہوں اور وہ 250 پر ہو یعنی عراقی رتل 8 سیر کے ساتھ 500 رتل ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، جب پانی 2 مٹکوں کو پہنچ جائے تو ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، اور اگر اس سے کم ہو تو امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ جہاں تک جاری پانی کا تعلق ہے تو جتنا پانی بدلا ہوا ہے وہ ناپاک ہے، اس سے اوپر یا نیچے والا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پانی کے جاری ہونے میں انفصال یعنی الگ الگ بہاؤ ہے۔ اسی طرح جب جاری نجاست پانی کے جاری ہونے کی جگہ سے مل جائے تو پانی کی وہ جگہ ناپاک ہوگی اور اس کا دایاں بایاں اس وقت ناپاک ہوگا جب وہ 2 مٹکوں سے کم ہو، اور اگر پانی کا بہاؤ نجاست کے بہاؤ سے کمی ہو تو جو کچھ نجاست سے اوپر والی جانب ہے وہ پاک ہے، اور جو اس کی نچلی جانب ہے وہ ناپاک ہے، اگرچہ دور ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ ایک حوض میں 2 مٹکے پانی جمع ہوں، اور جب 2 مٹکے ناپاک پانی اس کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اور پھر جدا ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امام شافعی رحم اللہ کا مذہب ہے، اور میں امام غزالی رحم اللہ چاہتا تھا کہ ان کا مذہب حضرت امام مالک رحم اللہ کے مذہب کی طرح ہوتا، یعنی پانی اگرچہ تھوڑا ہو جب تک تبدیل نہ ہو ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور 2 مٹکوں کی قید لگانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بات لوگوں پر گراں گزرتی ہے، اور مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ مشقت کا سبب ہے۔ جو شخص اس کا تجربہ کرتا اور اس میں غور کرتا ہے وہ اس بات کو معلوم کر لیتا ہے، اور جس بات میں مجھے شک نہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط ہوتی تو سب سے زیادہ مشکل طہارت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہوتی، کیونکہ وہاں نہ تو جاری پانی زیادہ ہوتا ہے اور نہ ٹھہرا ہوا،
اور زمانہ رسالت کے آغاز سے اثر صحابہ کے آخر تک طہارت کے سلسلے میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، اور نہ ہی نجاستوں سے پانی کی حفاظت کے بارے کوئی سوال نقل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ کے گھڑے سے وضو فرمایا، اور یہ اس بات کی تصریح ہے کہ انہوں نے اس پانی پر اعتماد کیا جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ عیسائی عورت اور اس کے برتن عام طور پر ناپاک ہوتے ہیں اور معمولی گمان سے معلوم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس مذہب کے قیام کا مشکل ہونا اور ان زمانوں میں اس کے متعلق سوال نہ ہونا پہلی دلیل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کرنا اور اس سے برتنوں کو نہ ڈھانپنا ہے، حالانکہ یہ بھی دیکھا کہ وہ چوہا کھاتی ہے اور ان علاقوں میں حوض نہیں تھے جن میں بلیاں منہ مارتیں اور کنووں میں وہ اترتی نہیں تھی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس پانی سے نجاست کو دور کیا جائے اگر اس میں تغیر و تبدل نہ ہو تو وہ پاک ہے، اور اگر تبدیلی آ جائے تو ناپاک ہے۔ اور اس میں کیا فرق ہے کہ پانی نجاست سے مل جائے یا نجاست پانی میں چلی جائے، اور کسی قائل کی اس بات کا کیا مفہوم ہوگا کہ پاک پانی نجاست کو دور کر دیتا ہے جبکہ وہ نجاست کے ملنے کو نہیں روکتا، اور اگر اسے حاجت کی طرف لے جائیں تو حاجت بھی اس کی طرف پہنچاتی ہے۔ لہٰذا کسی ایسے برتن میں پانی ڈالنا جس میں ناپاک کپڑے ہوں یا جس برتن میں پانی ہو اس میں ناپاک کپڑے ڈالنے میں کوئی فرق نہیں۔ کپڑوں اور برتنوں کو دھونے میں یہ سب کچھ معروف ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہ تھوڑے جاری پانی کے کنارے پر وضو کیا کرتے تھے، اور امام شافعی رحم اللہ کے مذہب میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب جاری پانی میں پیشاب واقع ہو اور اس میں رنگ، بو، ذائقے کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ جاری اور کھڑے پانی میں کیا فرق ہے؟ تو بتائیے، عدم تغیر کو حوالہ بنانا بہتر ہے یا جاری ہونے کے سبب حاصل ہونے والی پانی کی قوت کو؟ پھر اس قوت کی حد کیا ہے؟ کیا وہ حماموں کی ٹوٹیوں سے جاری ہونے والے پانی پر بھی صادق آئے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے؟ اور اگر وہاں بھی یہ ضابطہ جاری ہوتا ہے تو اس جاری پانی میں نجاست گرے اس میں اور جو برتنوں سے جسموں پر جاری ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ یہ بھی جاری ہے۔ پھر جاری پانی میں ملنے کے اعتبار سے جامد ٹھہری ہوئی نجاست کے مقابلے میں پیشاب کا حکم زیادہ سخت ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو کچھ اس کے اوپر جاری ہوتا ہے اگر وہ تبدیل نہ ہو ناپاک ہے یہاں تک کہ وہ کسی جگہ دو مٹکوں کے برابر جمع ہو جائے، تو ٹھوس اور مائع نجاست میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ پانی ایک ہی ہے اور مل جانے کی نسبت ایک دوسرے میں داخل ہو جانے کا حکم زیادہ سخت ہے۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ جب دو مٹکے پانی میں آدھ سیر پیشاب گر جائے پھر وہ الگ الگ ہو جائیں تو جس لوٹے سے پانی لیں پاک ہوگا، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اس میں پیشاب پھیلا ہوا ہے اور پانی بھی تھوڑا ہے۔ بتائیے، تبدیل نہ کرنے سے اس کا پاک رہنا زیادہ اچھا ہے یا پانی کی کثرت کی قوت کی وجہ سے؟ جبکہ کثرت ختم ہو جائے اور نجاست کے اجزاء اس میں باقی رہیں، یعنی یہ تو پاک ہو اور جو نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا اسے پاک نہ سمجھا جائے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ساتویں دلیل یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں میلے کچیلے لوگ حماموں سے وضو کرتے اور ان حوضوں میں برتن اور ہاتھ ڈالتے، حالانکہ پانی تھوڑا ہوتا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس میں ناپاک اور پاک سب ہاتھ داخل ہوتے ہیں، تو شدت حاجت کے باوجود ان دلائل سے یہ بات دل میں مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ پانی کے تبدیل نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی طرف پھیرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: پانی کو پاک پیدا کیا گیا ہے، اسے وہی ناپاک چیز ناپاک کر سکتی ہے جو اس کے ذائقے، رنگ، بو کو بدل دے۔ اور اس میں تحقیق ہے وہ یہ کہ ہر مائع چیز کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ جو چیز اس میں گرتی ہے وہ اسے صفت پر لے آتی ہے اور وہ اس میں مغلوب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم کتے کو دیکھتے ہو کہ وہ نمک کی کان میں گر کر نمک ہو جاتا ہے اور نمک بن جانے یا نیز کتا ہونے کا وصف زائل ہو جانے کے سبب اسے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح سرکہ اور دودھ پانی میں گر جائیں اور وہ کم ہو تو ان کی صفت باطل ہو جاتی ہے اور اب پانی کی صفت کے ساتھ ان کا تصور ہوتا ہے اور ان میں یہی طبیعت آ جاتی ہے۔ البتہ زیادہ ہو اور غالب آ جائے تو الگ بات ہے اور اس کا غلبہ اس کے ذائقے، رنگ یا بو سے معلوم ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کبھی پانی کے نجاست کو زائل کرنے کے سلسلے اسی معیار کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس سے حرج دور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی صفت طہور، پاک کرنے والا ہونا ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس پر غالب آ کر اسے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے دو مٹکوں سے زائد ہونے کی صورت میں مستعمل پانی جاری پانی اور بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کرنے کی صورت میں پاک رہتا ہے۔ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ معاف ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ استنجا کے اثر اور پسو کے خون کی طرح ہوتا
حتیٰ کہ اس سے ملنے والا پانی بھی ناپاک ہو جاتا، لیکن دھونے سے ناپاک نہ ہوتا اور نہ ہی تھوڑے پانی میں بلی کے منہ مارنے سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، تو یہ مبہم ہے، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ جب وہ تبدیل ہو جائے تب نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ اگر کہا جائے کہ جب وہ تبدیل نہ ہو تو ممکن ہے کہا جائے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ عادتاً عام طور پر نجاستوں سے تبدیل نہیں ہوتا، پھر 2 مٹکوں سے کم میں بھی یہی دلیل ہے، لیکن اس سے کم میں مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے یہ مفہوم چھوڑنا ممکن ہے۔ اور آپ کے ورثہ و گرامی کا ظاہر حمل کی خفی کرتا ہے، یہ لا تجمل خیسہ، یہ تھوڑا پڑھا نہیں جا رہا، کا ظاہر حمل کی خفی کرتا ہے، یعنی اسے اپنے ذاتی صفت کی طرف لوٹاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ نمک کتے وغیرہ کو نہیں اٹھا سکتا، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نمک بن جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ تھوڑے پانی اور تالابوں میں استنجا کرتے ہیں اور اپنے ناپاک برتن ان میں دھوتے ہیں، پھر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی مؤثر تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ تو واضح ہوا کہ جب 2 مٹکے پانی ہو تو ان عام نجاستوں سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا اور جب زیادہ ہوگا تو برداشت کرے گا، تو یہ سوال تمہارے خلاف ہوگا، کیونکہ جب زیادہ ہوگا تو جس طرح حصی طور پر برداشت کرتا ہے حکمی طور پر بھی برداشت کرے گا۔ لہذا دونوں مذہبوں پر یہ معتاد یعنی عام نجاستوں کی قید لگانا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ عام نجاستوں کے معاملے میں نرمی اختیار کی جائے۔ پہلے لوگوں کی سیرت یہی ہے، اور وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، تو اس قسم کے مسائل میں اختلاف کی صورت میں نے طہارت کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔